سوال نمبر 1، شب برات کی کوئی فضیلت ہے؟ جواب ہے یقیناً ہے، شب برات کی فضیلت یقیناً ہے۔ یہ فضیلت کہاں ہے؟ جواب حدیث کی تمام کتابوں میں، حدیث کی تمام کتابوں میں۔ اس میں ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیثیں کتنی ہیں؟ تقریباً 10 یا 10 سے زیادہ حدیثیں۔ حدیث کی کون سی کتابوں میں ہیں؟ کہ حدیث کی اہم ترین کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں موجود ہے۔ حدیث کی اہم ترین کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث موجود ہے۔ حدیث نقل کرنے والے کون ہیں؟ کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابو ثعلبہ ہیں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں بہت کمزور ہیں، کچھ حدیثیں درمیان درجے کی ہیں، کچھ حدیثیں بالکل صحیح ہیں۔ ان حدیثوں میں کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ لیلۃ نصف شعبان، شعبان کے مہینے کی آدھے مہینے کی رات، آدھے مہینے کی رات، اسی کو کہتے ہیں شب برات یا لیلۃ نصف شعبان۔ نصف شعبان والی رات، یہ 14 اور 15 تاریخ کے درمیان میں جو رات آتی ہے اسی کو کہتے ہیں شب برات۔ ان حدیثوں میں کیا ہے؟ کہ ان حدیثوں میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس شب برات میں اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، خاص توجہ فرماتے ہیں، پھر خاص توجہ کے ساتھ تمام کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 کے، نمبر 1 شرک کرنے والا، اور نمبر 2 دوسرے ایمان والوں سے کینہ رکھنے والا۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ شانہ اپنی بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، 2 کو معاف نہیں کرتے ہیں، شرک کرنے والا اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ایک تیسری حدیث میں ہے اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کو معاف نہیں کرتے، شرابی کو معاف نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کٹ کرنے والے کو معاف نہیں کرتے، کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتے، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والے کو معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے سود کھانے والے کو معاف نہیں کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے شراب پینے والے کو معاف نہیں کرتے۔ جن کو معاف نہیں کرتے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ یہ توبہ کر لیں گے اس گناہ سے تو میں پھر معاف کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو حدیث ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، میں نے خود پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، سنن ابن ماجہ۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نصف رات ہوتی ہے، شعبان کی نصف رات ہوتی ہے، تو رات بھر جاگو اور اگلے دن روزہ رکھو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو جاگو اگلے دن روزہ رکھو۔ لہذا پوری امت کا فیصلہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو اس موضوع پر جو مستقل کتابیں لکھی کہ وہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کیا اس شب میں کوئی خاص عمل اللہ کی طرف سے طے ہے؟ جواب ہے کوئی عمل طے نہیں، یہ آدمی کو خود طے کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اعمال کتنے ہیں؟ کہ اعمال ہیں نمازیں، تلاوت، تسبیحات اور دعائیں، 4 عمل ہیں۔ آپ نمازیں بھی پڑھیں جتنی چاہیں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، نماز استخارہ پڑھیں، نماز استغفار پڑھیں، جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو کبھی نمازیں پڑھتے تھے ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، حتیٰ تورمت قدمہ، یہاں تک کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ ساتھ میں رات میں جب عبادت کریں گے تو اس میں ذہن میں رکھنا ہے، بس یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے، جس وقت نماز میں ہم کھڑے ہوں اور بالفرض کمرے میں اندھیرا ہو تو اس وقت تصور کریں اللہ کی طرف سے اس وقت اعلان ہو رہا ہے، هل من سائل فاعطی، کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا۔ یہ ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اور شعبان کی رات میں اعلان ہوتا ہے، یہ حدیث اس میں ہے جس میں ابھی میں نے بتایا، ہر رات میں یہ اعلان ہوتا ہے۔ ینزل تبارک و تعالی، بخاری کے الفاظ ہیں، ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فی اخیر اللیلہ، اللہ تعالیٰ شانہ آسمان اول پر اخیر رات میں اتر کر آتے ہیں، فیقول، پس اعلان کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فی کل لیلہ، ہر رات میں، فینادی منادن، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے تو اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من سائل فاعطی، کون مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں گا، وحل میں مستغفر فاغفر له، کون بخشش مانگنے والا ہے میں معاف کروں گا، وحل میں مستجیب فاجیب له، کون اپنی درخواست پیش کرنے والا ہے میں درخواست قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اب جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو اور تصور آئے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اور سچ ہے، اس وقت خدا کی طرف سے کہا جا رہا ہوگا وان سے کس کا شزورا،
کون مانگنے والا ہے؟ تو یا اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی اور استحضار آ جائے گا، استحضار کا مطلب بالکل انسان کو یقین ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، میں سن تو نہیں رہا ہوں لیکن ہو رہا ہے. ایسے ہی جیسے فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں یقین یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہم سمجھتے ہیں اس وقت سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس وقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان ہو رہا ہے میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں یا اللہ آپ نے کہا حل من سائل میں سائل ہوں، آپ نے کہا حل میں مستغفر میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ نے آپ فرما رہے حل میں مستغفر میں پیش کر رہا ہوں. پھر اپنے معاملات پیش کریں. تو اس کیفیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس روحانیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو جناب والا نماز پڑھنے میں لطف بھی آئے گا. اور اس لطف آتے آتے ایک چیز اور ذہن میں لانی ہے، وہ کیا؟ سوچنا ہے کہ اللہ نے اب تک میرے ساتھ کیا کیا معاملے کیے ہیں. کیا باڈی بھی دی انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، والدین بھی دیے، اولاد بھی دی، شادی بھی ہوئی، کاروبار بھی ہے، صحت بھی ہے، کھانے بھی کھائے، نمازیں بھی ہوئی، یہ سب اللہ نے دیا. اور اس میں نے کتنی غلطیاں کب کب کی ہیں اور اللہ نے اس پہ پردہ بھی رکھا ہے. یہ سوچتے سوچتے کہ یا اللہ آپ نے کتنا مجھے نوازا اور میں نے کتنی ناراضگی کے کام آپ سے کیے، آپ نے مگر سزا بھی نہیں دی. یہ سوچتے سوچتے اگر آنسو آ گیا، یہ سوچتے سوچتے اگر آنسو آ گیا تو آپ کو بہت بڑا میڈل مل گیا. وہ میڈل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور ایک حدیث میں 7 آدمی قیامت کے دن اللہ فرماتے میرے سائے میں ہوں گے. بخاری میں حدیث ہے 7 انسان یظلہم اللہ تعالیٰ ان کو سایہ عطا کرے گا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کی رحمتوں کو، احسانات کو سوچا، اپنی کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو سوچا، رحمتیں سوچ سوچ کر، اپنی گناہ سوچ سوچ کر، پھر اللہ کی مہربانی سوچ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. رجل، وہ انسان، ذکر اللہ، اس نے یاد کیا اللہ کو خالیاً تنہائی میں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. جب آپ اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں خدا ان کا جائے کیا کیا کروں، اسی میں ایک چیز یہ بھی سوچنی ہے میں نے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کی ہیں. جب سوچنے لگیں گے تو یاد آئے گا فلاں جگہ گھر میں، دکان پر، سڑک میں، بازار میں، گھومنے گئے تھے وہاں، پارک میں، ہوٹل میں، گاڑی میں گھومنے گئے تھے وہاں باہر، وہاں کہاں کہاں کیا 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 ہے کسی کو پتا نہیں، ماں باپ کو بھی پتا نہیں، اولاد کو بھی پتا نہیں. مجھے کچھ یاد ہے، مجھے کچھ یاد ہے. اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے. خدا کو ساتھ مہربانی تو سیسی پرد نہ کری تو رسوا نہ دو تو سزا، نہ سزا دی نہ رسوا کیا. یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا بس سمجھو وہ میڈل آپ نے مل. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا